بستر سے اٹھ کر ساڑی لپیٹتے اسما بائی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک انگڑائی لے کر اس نے حویلی کے بڑے سے ہال میں نظر ڈالی جہاں کافی حد تک سناٹا چھا گیا تھا۔ وجود میں اٹھتی درد کی لہروں کو نظر انداز کرتے وہ سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی کہ اس کی پائل کی چھنکار اوپری منزل میں پوری طرح گونج رہی تھی۔ ایک دو شرابی بیٹھے ابھی بھی جھوم رہے تھے اور مہک انہیں غزل سنانے کا کام کر رہی تھی۔ اسما بائی نے مسکرا کر مہک کو اشارہ دیا کہ انہیں مزید بٹھا کر رکھو اور خود اپنے دوسرے کمرے تک بڑھنے لگی جو اس کی آرام گاہ تھی۔ چلتے چلتے وہ مہرو کے کمرے کے دروازے کے پاس رکی تھی اور اندر سے آتی آوازیں سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اندر کیا چل رہا ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھکن زدہ وجود لیے بستر پر بیٹھتی اس نے زہرہ کو حکم دیا کہ گرم پانی کا انتظام کرو اور گلاب کی پتیاں ڈالنا مت بھولنا۔ زہرہ بھاگ کر گرم پانی کا انتظام کرنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پاؤں پٹختے ہوئے مہر النساء اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسا گاہک دیا تھا مجھے بوڑھے گاہک نہیں چاہیے۔ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ کسی جوان مرد کو ہی میرے کمرے میں بھیجا کرو۔ ان بوڑھے گاہکوں کو خود نمٹا لیا کرو، میری ساری رات برباد کر دیتے ہیں اور ذہنی مریض الگ ہوتے ہیں۔ مہر النساء بدتمیزی سے اسما بائی کے سامنے لڑائی کرنے کھڑی ہو گئی۔ جوانی کا نشہ جسم تک ہی رہنا چاہیے مہرو، دماغ پر چڑھ جائے تو روگ بن جاتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں میں آج کل تیری جوانی کا نشہ تیرے دماغ پہ چڑھنے لگا ہے۔ ایسی عورت کو مرد پسند نہیں کرتا، سمجھ رہی ہے نا کیا کہہ رہی ہوں؟ گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے اسما بائی نے بڑی سمجھداری سے مہر النساء کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسما بائی، خدا کے واسطے اپنی سالوں پرانی گھسی پٹی باتیں مجھے نہ سنایا کر۔ مانتی ہوں کہ تو اپنی جوانی میں بڑا ستم ڈھاتی تھی، لیکن اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک اس کوٹھے پہ راج کرے گی؟ بہت جلد میرا وقت آئے گا، میں مہر النساء اس کوٹھے کی مالکن بنوں گی۔ مہر النساء نے اکڑ کر اسما بائی کو دیکھا تھا اور اسما بائی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کتنے دن ہوئے ہیں تجھے اس کوٹھے پہ آئے ہوئے مہرو؟ 4-5 سالوں میں تو یہاں کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کہہ رہی ہوں نا، تیری جوانی کا نشہ تیرے جسم سے زیادہ تیرے دماغ کو چڑھ گیا ہے، جبھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اسما بائی نے ساری زندگی اس کوٹھے کو دی ہے۔ 14 سال کی تھی میں جب اس کوٹھے پر آئی تھی، آج 60 سال کی ہو چکی ہوں۔ جتنے تیرے سر میں بال نہیں ہے نا، اتنے میں نے مرد بھگتائے ہیں۔ تیری آنکھوں نے تو دنیا کے اتنے رنگ نہیں دیکھے جتنے رنگ میں نے ان بدذات مردوں کے دیکھے ہیں۔ تو میرا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے؟ اسما بائی نے پیچھے ہو کر تخت پر اپنی ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ حکے سے دھواں نکالتی وہ بڑے غور سے مہر النساء کو دیکھ رہی تھی جو آج کل کوٹھے میں بری طرح پھدک رہی تھی۔ ہر گاہک پر وہ اپنا روب جماتی، ہر طوائف کو وہ اپنی غلام سمجھتی۔ اس کے پیچھے چھپی وجہ کو بھی اسما بائی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مہر النساء کے ان پروں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور اب تو اس نے اسما بائی کے سامنے کھل کر کوٹھے کی مالکن بننے کا خواب ظاہر کر دیا تھا۔ لیکن اس کی بات پر اسما بائی صرف کھلکھلا کر ہنس ہی سکی تھی۔ اس کوٹھے میں آنا، یہاں کی مالکن بننا، چوڑیاں پہن لینا جیسا آسان نہیں تھا کہ ذرا سا کٹ لگتا اور چوڑیاں ہاتھوں میں چڑھ جاتی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسما بائی نے جتنے زخم سہے تھے، جتنی ذلت اٹھائی تھی، جتنے داغ جھیلے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسی لیے اسے مہرو پر ہنسی آ رہی تھی۔ اے فراز، جا اسے لے جا، رات محفل کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ابھی تھکی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے۔ اسما بائی نے اشارے سے فراز کو حکم دیا تھا اور وہ زبردستی مہرو کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹانے لگا۔ دیکھ لینا اسما بائی، بہت جلد میرا وقت آئے گا، مہرو غصے میں چیخ کے کہہ رہی تھی۔ ارے میری پیاری مہرو، پہلے یہ تو سمجھ لے کہ ہمیں مرد کی عمر نہیں جیب دیکھنی ہوتی ہے۔ تجھے تو ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، دھندا کیا خاک کرے گی؟ اسما بائی نے فراز کو اشارہ کیا
تو وہ مہرو کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسما بائی، مجھے خوف آ رہا ہے، یہ آپ کے مد مقابل کھڑی ہو رہی ہے، ویسے بھی اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، گاہک تو آپ سے بھگتائے نہیں جاتے، ایسا نہ ہو یہ جلد ہی آپ کو کسی کونے سے لگا دے، یہ دوسری تو وائفوں کی طرح نہیں ہے۔ اسما بائی کی خاص ملازمہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ فکر نہ کرو زہرا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ مجھے کنارہ کر سکے، ویسے بھی جس مرد کے بل بوتے پر یہ اتنا اچھل رہی ہے نا، وہ 4 دن سے زیادہ اس پر اپنی نظر کرم نہیں جما سکتا۔ ان مردوں کو میں پہلی ہی نظر میں بھانپ جاتی ہوں، یہ مدھو مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ایک پھول کا رس چوس لیا تو پھر دوسرے رسیلے پھول کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ زمانے کی اونچ نیچ دیکھ رکھی ہے میں نے، اس جیسی کتنی آئیں اور کتنی گئیں، اسما بائی کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اسما بائی نے گہرا سانس لے کر اپنے دکھ کو اندر ہی چھپا لیا تھا۔ کہاں ہے وہ 13 سال کی لڑکی جسے فراز پکڑ کر لایا تھا؟ ذرا اس کے درشن تو کراؤ، ہم بھی دیکھیں کہ اب کون سی نئی پھل جھڑی آئی ہے۔ اسما بائی نے مسکرا کر زہرا کو حکم دیا اور اپنے غموں کو دوبارہ اپنے اندر سمو لیا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا ایک 13 سالہ معصوم سی لڑکی کو کھینچ کر اسما بائی تک لائی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اسما بائی کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے واپس بھجوا دیں۔ اسما بائی نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہے گڑیا، بھجوا دوں گی تیرے گھر۔ پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تو اکیلے اسٹیشن پر کیا کر رہی تھی؟ میرا نام نوشین ہے، روتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ میں اپنے گھر سے بھاگی تھی، بس اسٹیشن پہ آ کے بیٹھ گئی اور پھر وہ آدمی مجھے یہاں لے آیا، وہ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے لگی۔ اچھا، تو خود گھر سے بھاگی تھی، مگر تو تو کہہ رہی ہے تجھے گھر جانا ہے۔ گھر ہی جانا تھا تو بھاگی کیوں تھی میری گڑیا؟ اماں مجھے ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بنانے دیتی تھی، میں جب بھی اپنی ویڈیو بناتی تھی اماں مجھے بہت مارتی تھیں، اس لیے میں غصے میں گھر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اب مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ نوشین روتے ہوئے اسما بائی کو اس کے بچپن کی یاد دلا گئی۔ اچھا، تو تجھے بھی ڈانس کرنے کا شوق ہے؟ اسما بائی نے آہستگی سے نوشین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگی ہاں مجھے ڈانس کرنے کا شوق ہے، میں اپنی ویڈیو پوسٹ کرتی تھی تو بہت سارے لائکس اور کمنٹس آتے تھے، لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے، اس لیے مجھے ویڈیو بنانے کا اور بھی شوق ہو گیا، لیکن اماں مجھے ویڈیو نہیں بنانے دیتی تھیں، جبھی میں غصے میں گھر سے نکل گئی، لیکن میں ایسے سب کے سامنے رقص نہیں کر سکتی۔ نوشین بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹک ٹاک پر بھی تو تیرا رقص دنیا دیکھتی تھی، تو پھر یہاں رقص کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو کوئی تجھے روکے گا بھی نہیں، میں خود تجھے گرو دوں گی جو تجھے رقص سکھائے گا، تو یہاں سب کے سامنے رقص کرے گی تو سب تعریف بھی تیرے منہ پہ کریں گے۔ اسما بائی نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں نہیں، یہ تو غلط ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی، اگر موبائل پر ناچ گانا غلط نہیں ہے تو پھر یہاں کرنا کیوں غلط ہے؟ اسما بائی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ نوشین کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ٹک ٹاک پر ناچ گانا کرنا بھی اتنا ہی غلط تھا جتنا اس کوٹھے پر، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسما بائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زہرا سے کہنے لگی کہ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور بالکل پریشان نہ کرنا، میں اسے واپس اس کے گھر بھجوا دوں گی۔ زہرا مسکراتے ہوئے نوشین کو کمرے میں لے گئی اور اسما بائی نے واپس اپنے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا لی۔ بی بی جی، غسل کا پانی تیار ہو گیا ہے، خوشبو بھی ملا دی ہے، آ جائیں۔ زہرا واپس آ گئی تھی۔ زہرا بائی کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اس بچی کا خیال رکھنا، ابھی نئی نئی ہے، اسے زیادہ پریشان نہ کرنا، 2-4 دن بعد خود ہی سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہ سمجھی تو پھر میں خود سمجھا دوں گی۔ سوچوں میں گم سر ہلاتے ہوئے اسما بائی غسل کے لیے چلی گئیں۔ جیسے جیسے سورج چڑھنے لگا چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کوٹھے کا یہی اصول تھا، یہاں راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ اسما بھائی بھی خوشبو والا غسل لے کر اب سکون کی نیند سو چکی تھی۔ شام گئے وہ جاگیں
تو محفل کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زہرہ پھولوں کے گجرے لیے باری باری سب کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اسما بائی اپنی سرخ بنارسی ساڑی پہن کر تیار ہو رہی تھیں کہ جبھی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اسما بائی نے ایک گہری سانس لی۔ یہ چیخوں کی آواز مہر النساء کی تھی، جو پھر کسی بات پر ہنگامہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زہرہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی مہر النساء کو نئی ساڑی چاہیے، وہ آج پرانی ساڑی نہیں پہننا چاہتی۔ اسما بائی نے ایک گہری نظر زہرہ پہ ڈالی، کہنے لگی اس عورت کے کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکل آئے ہیں۔ غصے میں کھڑی ہوتی وہ مہر النساء کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ مہرو؟ کیوں روز تماشا کھڑا کرتی ہے؟ محفل کا وقت ہونے والا ہے، خاموشی سے تیار ہو جا۔ کیوں نہ کروں میں تماشا؟ یہ کوٹھا میرے پیسوں سے چلتا ہے۔ آپ بھی جانتی ہیں شوکت علی مجھ پر کس طرح سے پیسہ لٹاتا ہے، اور سارا پیسہ آپ کی جیب میں جاتا ہے، تو پھر میں نئی ساڑی کیوں نہیں پہن سکتی؟ مہر النساء کی بات پر اسما بائی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ جو تجھے نواب شوکت علی کی محبت پر اتنا گھمنڈ ہے نا، 4 دن میں خود ہی اتر جائے گا۔ بہت دیکھے ہیں میں نے اس جیسے نواب، اور جس پیسے کی تو بات کر رہی ہے نا، وہ صرف تیرا نہیں ہے، بلکہ یہاں موجود ہر عورت کا ہے۔ یہی ساڑی پہن لے، بعد میں نئی ساڑیاں بھی آ جائیں گی۔ غصے میں کہتی اسما بائی واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ مہر النساء کے چیخنے چلانے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محفل کی رونق عروج پر تھی۔ نواب شوکت علی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سب سے اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اور مہر النساء کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ شوکت علی جس دن اس کوٹھے پر چلا آتا، مہر النساء کے بھاگ جاگ جاتے، کیونکہ وہ اس کے بہت زیادہ لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ مہر النساء کا رقص شروع ہوا۔ طبلے کی تھاپ پر اس کے پیر پوری طرح تھرک رہے تھے۔ نازک کمر لچکاتی، اپنی اداؤں کے جال دکھاتی، وہ وہاں موجود ہر مرد کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ لیکن مہر النساء کی اپنی نظر صرف نواب شوکت علی پر تھی، جو سفید قمیص شلوار پر ویسٹ کوٹ پہنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں اور سونے کی گھڑی دور سے ہی اپنی قیمت بتا رہی تھی۔ مہر النساء رقص کے دوران کئی دفعہ نواب شوکت علی کے قدموں میں جا کے بیٹھی تھی، اور نواب شوکت علی نے بہت آہستگی سے اپنی انگلیوں سے مہر النساء کے لبوں کو چھوا تھا۔ مہر النساء اس کے قریب ہوتی، پھر ایک جھٹکے سے دور ہو جاتی۔ وہ نواب شوکت علی کو پوری طرح تڑپا رہی تھی، اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نواب شوکت علی مہر النساء کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا، اور پیچھے سے مہک نے مہر النساء کی جگہ سنبھال لی تھی۔ اسما بائی اب رقص کا کام نہیں کرتی تھیں، اسی لیے وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی بس سارے گاہکوں پر نظر رکھتی، یا پھر وہ سارے پیسے اکٹھے کرتی جو یہاں آنے والے گاہک نذرانے کے طور پر طوائفوں پہ لٹایا کرتے تھے۔ ابھی بھی اس نے خاموشی سے نواب شوکت علی اور مہر النساء کو کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسما بائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ صبح کے سورج کے ساتھ مہر النساء کے کاندھے بھی پوری طرح چڑھ جائیں گے، اور وہ مزید سب لوگوں کو اپنا غلام سمجھے گی۔ اور یہی سوچ کر اسما بائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اچھی طرح وہ نواب شوکت علی جیسے مردوں کو جانتی تھیں، جو کچھ دنوں بعد کسی نئی طوائف پر عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ اسما بائی نے سوچ لیا تھا کہ مہر النساء کی جگہ کسے دینی ہے، بس کچھ وقت کی بات تھی، پھر مہر النساء کی جگہ اسما بائی کسی اور کو کھڑا کرنے والی تھی۔ اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اسما بائی کی مسکراہٹ بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ رات 4 بجے کے قریب محفل ختم ہوئی۔ ایک ایک کر کے ساری طوائفیں اپنے گاہکوں کو لے کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چلی گئیں۔ اسما بائی نے فراز کو ساری محفل سمیٹنے کا حکم دیا۔ خود دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نوشین کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ آہستگی سے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئیں تو نوشین ڈری سہمی سی اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسما بائی اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پوری طرح بخار سے تپ رہا تھا۔ اسما بائی کے ہاتھ رکھنے سے نوشین گھبرا کے اٹھی، پھر روتے ہوئے وہی ضد کر رہی تھی کہ مجھے گھر بھیج دو،
اسما بائی نے مسکرا کے اس کے ماتھے کو چوم لیا. کہنے لگی میری بچی، تو 2 راتوں سے گھر سے باہر ہے. تجھے کیا لگتا ہے تیرے گھر والے تجھے قبول کر لیں گے؟ واپس جانے کی ضد نہ کر، اسی کوٹھے کو اپنا گھر سمجھ لے. دیکھ میں تیری ماں جیسی ہوں، تیری ہر خواہش پوری کر دوں گی. چلا میں تجھے رقص سکھاتی ہوں. بخار میں تپتی ہوئی نوشین کو اسما بائی نے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. وہ ڈری سہمی سی اسما بائی کے سامنے کھڑی تھی. اسما بائی نے اپنی ساڑی کا پلو ایک طرف ڈھلکا کر اپنی کمر پر باندھا اور لمبے بالوں کا جوڑا لپیٹتی ہوئی اپنے رقص کا جادو بکھیرنا شروع کر دیا. نوشین حیرت سے اس 60 سالہ عورت کو دیکھ رہی تھی جو کسی جوان لڑکی سے بھی زیادہ پھرتی سے رقص کر رہی تھی. اسما بائی کے پیر اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ نوشین کی نظریں ان پر ٹک گئیں. جب رقص ختم ہوا تو اسما بائی مسکرا کر نوشین سے کہنے لگی، دیکھو اسے کہتے ہیں رقص. تم کیا تھوڑا بہت رقص کر کے خوش ہوتی تھیں؟ چلو اب شروع کرو. نوشین نے انکار میں سر ہلایا تو اسما بائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا. کہنے لگی نوشین، میں تجھے بہت خاص جگہ دینا چاہتی ہوں. پتہ ہے اگر تو میری بات مان تو میں تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دوں گی. یہاں سے واپسی کا تو ہر راستہ بند ہے، لیکن آگے جانے کا ہر راستہ کھلا ہے. نوشین نے حیرت سے اسما بائی کی جانب دیکھا تھا، جیسے وہ اس کی بات نہ سمجھی ہو. تو اسما بائی مسکرا اٹھی. چل یہ کیا سفید رنگ کا شلوار قمیض ڈال رکھا ہے؟ یہاں کوئی مرگ میت تھوڑی ہوئی ہے، اسے اتار کے پھینک. یہ کوٹھا ہے کوٹھا، یہاں شوخ رنگوں کو جگہ ملتی ہے. چل میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے ساڑی پہناتی ہوں، میں خود تجھے سجاؤں گی، پھر دیکھنا تو کتنی حسین لگے گی. نوشین نے گھبرا کر انکار کیا تو اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینک دیا اور غور سے اس کے وجود کو دیکھنے لگی. سر سے پاؤں تک نوشین کا جائزہ لے کر اسما بائی کا دل خوش ہو گیا تھا. تو تو بہت ہی خوبصورت ہے لڑکی، لگتا ہی نہیں ہے 13 سال کی ہے. جوانی کا نشہ تو تجھے چڑھنا چاہیے، لیکن چڑھ کسی اور کو گیا. نوشین نے جلدی سے اپنے بازوؤں سے اپنا سینہ چھپایا تو اسما بائی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے سیدھا کر دیا. اگر مجھ سے شرمائے گی تو گاہک کے سامنے کیا کرے گی؟ کان کھول کر بات سن لے گڑیا، اگر مجھے پریشان کرے گی تو سزا ملے گی. بہتر ہے کہ خوشی خوشی میری بات مان لے. اسما بائی نے زہرا کو آواز لگائی. کہنے لگی میری نئی نگینے والی ساڑی لے کے آ، وہ ساڑی مجھ سے زیادہ نوشین پر جچے گی. زہرا مسکراتے ہوئے دوڑ گئی اور کچھ ہی دیر بعد زیورات اور ساڑی لے آئی. اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے نوشین کے لباس کو اس کے وجود سے جدا کرنا چاہا تو وہ ایک دم چیخ اٹھی. اسما بائی زور سے ہنسی. کہنے لگی ارے میں تو تیری ہی جنس کی ہوں، پھر اتنا شور کیوں؟ کل کو تجھے کسی اور کے آگے بھیجوں گی تو کیا ایسے شور مچائے گی؟ چل تجھے ایک کام کی بات بتاتی ہوں، جتنا تو شور مچائے گی گاہک کو تجھے نوچنے میں اتنا مزہ آئے گا، اس لیے اپنی آواز کو دبانا سیکھ لے. یہ کہہ کر اسما بائی زور سے ہنسی تھی، جبکہ یہ سن کر نوشین کی جان نکل گئی تھی. مگر اسما بائی کے آگے اس کی ایک نہ چلی. اسما بائی نے اس کے لباس کو کھینچ دیا اور اسے ساڑی پہنانے لگی. اپنے بازوؤں سے خود کو چھپاتے نوشین سسک سسک کے رو رہی تھی، لیکن اسما بائی نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی، بلکہ بہت زور سے کس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچ کے اس کی کمر پر باندھا تھا. نوشین کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی. یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہے. نوشین نے ڈوری کی طرف اشارہ کیا تھا. اسما بائی نے اسے کھینچ کر آئینے کے آگے کھڑا کر دیا. یہ دیکھ تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ ڈوریاں ایسے ہی باندھی جاتی ہیں، تیری خوبصورتی اسی سے تو نظر آ رہی ہے. نوشین نے آئینے میں نظر بھر کر خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی. جامنی کلر کی نگینے والی ساڑی پہنے گوری رنگت کی نوشین پوری طرح دمک رہی تھی. اسما بائی نے بہت بڑا نگینے جڑا سیٹ اس کی گردن میں ڈالا تھا، بڑے بڑے جھمکے پہنائے تھے اور پھر اس کے لمبے بالوں کو کھول دیا تھا. مختصر سا بلاؤز اس کی خوبصورتی کو پوری طرح عیاں کر رہا تھا.
13 سالہ نوشین قد کاٹھ میں اچھی خاصی لمبی چوڑی اور خوبصورت تھی۔ یہ ساڑی پہنتے ہی وہ پوری طرح کھل اٹھی تھی۔ اسما بائی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ کہنے لگی، دیکھ نوشی، خاموش بیٹھے گی تو تیرا فائدہ ہے، ورنہ میں تجھے بہت بری سزا دوں گی۔ اس نے اپنے برابر میں تخت پر ہی نوشین کو بٹھا لیا۔ گھڑی صبح کے 6 بجانے والی تھی اور اسما بائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب نواب شوکت علی مہر النساء کو الوداع کہہ کے واپسی کے لیے نکلتا ہے۔ اسما بائی کا دماغ بہت تیزی سے 2 اور 2 4 کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسما بائی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے منتظر بیٹھی رہی، اور پھر اس کی من کی مراد پوری ہوئی۔ نواب شوکت علی اپنی مستی میں جھومتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے اسما بائی کو واپسی کے لیے سلام کہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر نوشین پر پڑی اور وہ دم بخود رہ گیا۔ اس کی نظریں نوشین کے حسین سراپے پر ٹھہر گئیں۔ یہ کون ہے؟ اس نے انتہائی اشتیاق سے پوچھا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، نوشی نام ہے اس کا۔ اسما بائی نے مسکرا کر بڑی نزاکت سے جواب دیا تھا۔ ان کا تیر بالکل درست نشانے پر لگا تھا۔ نوشی، نواب شوکت علی نے زیر لب نوشین کا نام دہرایا۔ آج سے پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا۔ آپ کو مہر النساء سے فرصت ملے تو کوئی اور نگینہ نظر آئے؟ ویسے بھی نوشی ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی خاص جوہری تلاش کروں گی جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہوگا۔ نواب شوکت علی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی اس ہیرے کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر کو جوہری تو میں بھی ہوں، پرکھنا مجھے بھی آتا ہے۔ وہ زور سے ہنسا تھا، ساتھ ہی اسما بائی کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، رات کی محفل میں تشریف لے آئیے گا۔ آج کی محفل خاص نوشی کے نام ہوگی۔ اگر آپ جوہری ہیں تو جان جائیں گے کہ ابھی تک آپ کوئلے کو ہیرا سمجھ رہے تھے، اصل کوہ نور تو ہماری نوشی ہے۔ یہ کہہ کر اسما بائی نے نوشی کے ماتھے پر چوما تھا۔ نوشی نے گھبراہٹ اور شرم سے نظریں چرائی ہوئی تھیں۔ نواب شوکت علی سینے پر ہاتھ رکھے نوشین کو سلام کہتا باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ایک نگاہ نوشین پر ڈالی تھی۔ اس کے جاتے ہی اسما بائی نوشین کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چل میری بچی، اب آرام کر، شام کو تجھے بہت محنت کرنی ہے۔ رقص تو تجھے آتا ہی ہے، رات ہونے سے پہلے پہلے کچھ نزاکتیں اور ادائیں میں تجھے سکھا دوں گی۔ یاد رکھنا، نواب شوکت علی رات کو تیرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ اس مہر النساء کے سارے کسبل میں یوں نکال دوں گی۔ نوشین جو اس سارے فساد سے بے خبر تھی، وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ ہکلاتے ہوئے اسما بائی کو انکار کر رہی تھی۔ اسما بائی نے تیزی سے نوشین کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ گھر چھوڑتے وقت تو نے نہیں سوچا تھا کہ باہر جا کر کیا کرے گی؟ ناچ گانے کے لیے ہی گھر چھوڑا تھا نا، تو بس وہی کرنا ہے۔ اسما بائی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور اسے سونے کے لیے لٹا دیا، کیونکہ شام سے اسے محنت شروع کرنی تھی۔ روتے روتے نوشین کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو جب وہ اٹھی تو طبلے کی تھاپ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف محفل کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسما بائی نے خود نوشین کو رقص سکھانے اور ادائیں سمجھانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ نوشین نے شروع میں تھوڑا بہت تنگ کیا تھا، لیکن پھر اس نے رقص سیکھ لیا جو اسما بائی اسے سکھانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اسما بائی نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھ نوشین، تو بڑی سمجھدار گڑیا ہے، رقص تو تو سیکھ گئی ہے، اب تجھے میرا بہت ہی ضروری کام کرنا ہے۔ رات کو نواب شوکت علی کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ پھر کبھی نظر اٹھا کر کسی اور کو نہ دیکھ سکے۔ سوچ لے، اگر وہ نواب تجھ سے خوش ہو گیا تو پھر میں تجھے کسی اور گاہک کو نہیں سونپوں گی۔ ایک ہی نواب کے ساتھ تیری آدھی زندگی گزر جائے گی، تجھے بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، کوٹھے کا کام بھی چلتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر پہلی رات میں وہ تجھ سے خوش نہ ہوا تو وہ دوبارہ اس مہر النساء سے جا چپکے گا۔
اس کوٹھے میں اپنی جگہ بنانی ہے تو تجھے نواب شوکت علی کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ 13 سالہ نوشین جسے کسی بات کی کچھ خبر نہ تھی، یہ سب سن کر وہ دل ہی دل میں ہول رہی تھی۔ نہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ تھا، نہ انکار کرنے کی ہمت تھی۔ اسے بس وہی کرنا تھا جو اسما بائی نے اسے سمجھا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی کیونکہ زہرا اسے پہلے ہی پوری طرح ڈرا چکی تھی۔ اسما بائی کو رات کی محفل کا انتظار تھا۔ 10 بجتے ہی گاہکوں نے آنا شروع کر دیا۔ نواب شوکت علی اپنی اونچی مسند پر آ کر براجمان ہو گیا۔ مہر النساء سج دھج کر نیچے آئی، لیکن اسما بائی نے آواز دے کر اسے رقص سے روک دیا۔ وہ حیرت سے اسما بائی کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ رقص تو ہمیشہ مہر النساء ہی شروع کرتی تھی۔ اسما بائی مسکرا کے کہنے لگی، آج رقص ہماری نوشین شروع کرے گی۔ مہر النساء ابھی تک نوشین سے بے خبر تھی، اس لیے اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ سرخ رنگ کے گھیر دار غرارے میں تنگ چولی پہنے، اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نوشین بیچ ہال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہر کسی کی نگاہیں اس پر پوری طرح جم گئی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ کے پیچھے کون ہے۔ اور پھر طبلے کی تھاپ پر نوشین نے جیسے ہی اپنا گھونگھٹ پلٹا تو ہر کوئی اپنا دل تھام کے رہ گیا۔ وہ خوبصورتی کی حسین مورت معلوم ہو رہی تھی جو کسی گڑیا کی طرح اپنے حسن کا جادو بکھیر رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کے باوجود وہ رقص شروع نہیں کر پائی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ شرم اور خوف نے اسے اپنے ہالے میں لپیٹ رکھا تھا۔ سارے گاہک منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسما بائی اسے کچھ کہتی، نواب شوکت علی اپنی جگہ سے اٹھا اور نوشی کے قریب پہنچ گیا۔ ایک موٹی نوٹوں کی گڈی اس نے نوشی کی چولی میں پھنسائی، پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ نوشی نے گھبرا کے اسما بائی کو دیکھا جو اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں رقص شروع کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ نوشین نے خوف کے عالم میں آنکھیں بند کر کے اپنا رقص شروع کر دیا۔ اس کا رقص، اس کی لچکتی کمر، تھرکتے پیر ہر کسی کے دل کو بے قرار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی مہر النساء کی دنیا بھی اتھل پتھل ہو گئی تھی کیونکہ نواب شوکت علی کی محبت بھری نگاہیں نوشین کے وجود پر پوری طرح جم چکی تھیں۔